گلا کٹا کے کہو، گلا کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ، گلا کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ، گلا کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ۔ سلام علیکم محمد وعلیہ گلا کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ، چھری کی دھار کے نیچے کوئی پکار گیا، ہزار آندھیاں اٹھے، ہزار برق گرے، ہزار آندھیاں اٹھے، ہزار برق گرے، چمن سنوارنے والا چمن سنوار گیا، چمن سنوارنے والا چمن سنوار گیا، گلا کٹا سبا بڑی محمد آئے ایک سلام کے چند شعر وعدہ فرمائیں، ایک 5 منٹ کا وقت ہے، لہذا 5 منٹ کے درمیان 2-3-4 شعر فضائل کے اور 1-2 شعر مسائل کے، کیونکہ مولانا مقصود تشریف فرما ہے، لہذا قطعی جو ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا اپنے معین وقت میں جو ہے سلام کو جو ہے تمام کر دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے۔ سلوات پڑھیے محمد۔ ہم سے جو کہتے ہیں شبیر پہ رونا، ہم سے جو کہتے ہیں شبیر پہ رونا، چھوڑے ان سے کہہ دی خود پہلے وہ ہنسنا،
جب حقیقت ہے کہ رونا ہے بشر کی فطرت، جب حقیقت ہے کہ رونا ہے بشر کی فطرت، پھر بھلا کیسے یہ فطرت کا تقاضا چھوڑے۔ سلام علیہ محمد والا یہ کیسے ذکر شبیر تلاوت کا شرف رکھتا ہے، ذکر شبیر تلاوت کا شرف رکھتا ہے، غیر ممکن ہے کہ قرآن کا پڑھنا چھوڑے، غیر ممکن ہے کہ قرآن کا پڑھنا چھوڑے۔ اور یہ کہ یہ فضائل کا آخری شعر ملازہ فرمائے صلوات پڑھتے محمد حور کا پیغام یہ کہتا ہے مسلمانوں سے، حور کا پیغام کہتا ہے مسلمانوں سے، خلد ہو جائیں گے باطل کا جو رستہ چھوڑے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد مصائب کے دو تین شعر، ذرا سے ایک منٹ بھائی، مصائب کے شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سے رک جائیے، مصائب کے دو تین شعر آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد مولانا مفتی تشریف۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد ایسے آدمی ہوگا خود ہو جائیں گے باطل کا جو رستہ چھوڑے، بولی سغرا کہ میں بیمار ہوں مر جاؤں گی، بولی سغرا کہ میں بیمار ہوں مر جاؤں گی، لے چلے ساتھ مجھے بابا نہ تنہا چھوڑے، لے چلے
بابا نہ تنہا چھوڑے، نوجوان بھی ارے مرنے کو چلا ہے لیلا، نوجوان لال بھی مرنے کو چلا ہے لیلا، شادی اکبر کے رچانے کی تمنا چھوڑے، شادی اکبر کے رچانے کی تمنا چھوڑے، آخری ہچکیے ارے عباس نے یہ کہتے ہوئے لی، آخری ہچکیے عباس نے کہتے ہوئے لی، میرا لاشا میرے آقا لب دریا چھوڑے، میرا لاشا میرے آقا لب دریا چھوڑے، ہم سے جو کہے صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ علیہ مولانا حسین الاسلام اپنے سید حضرت علی صاحب سے جو بات تشریف لائیں اور آپ بات کریں کون سا یہاں کا میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید نثار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید مختار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید ضیافت احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحومہ سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن اور تمام مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله۔ عزیزان محترم، مجھ سے پہلے نامی گرامی اور معزز محترم علماء کرام آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں، لہذا ان علماء اور خطبہ کے درمیان اور ان کے بعد بیان کرنا مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے ایک مشکل امر ہے کہ جہاں آپ مسلسل سن رہے ہوں، لہذا میں یہ فکر میں تھا کہ آخر ان مجلسوں کو عنوان کیا دوں، تو میں نے ایام عزا کی مناسبت سے اپنے عنوان کو کربلا میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور میں نے یہ سوچا یہ آخری ایام عزا یا آخری دن جو گزر رہے ہیں، کیوں نہ ان آخری دنوں میں کربلا کی معنویت کو سمجھا جائے، کربلا کی تعلیمات کو جانا جائے۔ لہذا اسی لیے میں نے رسول اللہ کی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور میں نے جو روایت میں پڑھا تو مجھے ملا کہ مصباح الہدا اور سفینۃ النجات صرف اور صرف مخصوص ہے ذات امام حسین علیہ السلام سے۔
ویسے تو ہمارا ہر امام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، مگر یہ خصوصیت صرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، یعنی جتنے بھی امام ہیں ان میں سے کسی امام کے لیے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ خدا کے یہاں عرش کے داہنی طرف بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو لہذا حسین کشتی نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہیں۔ اب غور کریے کہ چراغ ہدایت یا سفینہ نجات، کشتی نجات صرف اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک امام زندہ ہیں، باحیات ہیں، بلکہ امام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کی وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ لہذا یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو اگر یہ سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مرکز ہے کربلا، کہ جہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حسین ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا اگر جب آپ کربلا پر غور کریں گے، کربلا کو دیکھیں گے، دیکھیں انشاءاللہ 4 دن مسلسل اسی عنوان سے گفتگو رہے گی کہ کربلا کو جب آپ دیکھیں گے تو جغرافیائی اعتبار سے جب آپ کربلا کو دیکھیں گے تو یہ زمین کا ایک خطہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ بظاہر اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس زمین کا ایک خطہ ہے عزیزو، مگر سن 61 ہجری میں، بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر جب سن 61 ہجری میں اس سرزمین پر وہ قربانی دی گئی جو قربانی بے مثال تھی، بے نظیر تھی، عدیم النظیر تھی، لاجواب تھی، ایسی قربانی نہ حسین سے پہلے کسی نے دی، نہ حسین کے بعد ایسی کوئی قربانی دے سکتا ہے۔ جب سن 61 ہجری میں اس سرزمین پر یہ قربانی دی گئی تو اس دن سے وہ کربلا کا واقعہ نہیں رہا، بلکہ واقعے کے ساتھ ساتھ کربلا ایک نظریہ بن گئی، کربلا ایک تحریک بن گئی، کربلا ایک علامت بن گئی حق اور باطل کے درمیان۔ جو کر رہے ہیں، لہذا اگر حق اور باطل کو پہچاننا ہے تو پھر کربلا کو سمجھو۔ کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک نظریہ ہے عزیزو، تحریک جس سے ہمیں تشویق ملے، حوصلہ ملے، جو حرکت دے، جو آگے بڑھائے۔ تحریک کا مطلب یہی ہے نا۔ آج آپ جو ہے دیکھیے، اس کو میں سمجھا دوں اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگ تو سب جانتے ہیں، کربلا ایک تحریک ہے۔ جب آپ کوئی تحریک لے کر کے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ اگر آپ کے پیش نظر کوئی تحریک ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایسے تو دیکھیے تحریک اسلامی، تحریک دین، نہ جانے کون کون سے ادارے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں وہ روح نہیں ہے تحریک کی جو ہونا چاہیے۔ تو تحریک کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم کوئی تحریک آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آفس بنایا جائے، ایک دفتر بنایا جائے، ایک مرکز بنایا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہم نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی تحریک پہ کام کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا، ایک سینٹر بنایا، ہے نا۔ تو اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سارا زور کس بات پر ہوگا؟
تحریک پر ہوگا یا آفس پر ہوگا؟ بتائیے آپ مجھے. اگر آپ سمجھ جائیں، بزرگوں سے میں خاص طور سے دعا چاہوں گا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے، آپ تحریک کے لیے زیادہ کام کریں گے، تحریک پہ زیادہ زور دیں گے، یا جو آپ نے آفس بنایا ہے، جو مرکز بنایا ہے، اس کے ڈیکوریشن پہ زیادہ زور دیں گے؟ ہاں، تو ہر آدمی یہ کہے گا نہیں بھائی، ہم نے تو آفس صرف اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک مرکز قرار پائے کہ اگر کوئی ہماری طرف پلٹنا چاہے تو ہم نے اس لیے ایک مرکز بنا دیا ہے. اصل تو ہمیں کام کرنا ہے تحریک کے لیے. عزیزو، اسی طریقے سے کربلا بھی ایک تحریک ہے، اور کربلا کی جو سرزمین ہے وہ مرکز ہے کہ اگر بھٹک جاؤ تو یہ مرکز ہے جہاں تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تحریک کا مطلب یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے، تحریک کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. ہاں، صرف ڈیکوریشن کے اوپر کام ہے، سجاوٹ کے اوپر کام ہے. لیکن جو کربلا ایک نظریہ بن کر کے ابھری تھی، ایک تحریک بن کر کے بلند ہوئی تھی، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے نا. اب افسوس کا مقام تو یہی ہے نا. آج آپ جہاں بھی چلے جائیے، ہر جگہ یہ فکر ہے کہ علم کو کیسے ڈیکوریٹ کیا جائے. ہاں، تابوت کو کیسے کیا جائے. یعنی ہر سال جب محرم آنے والا ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب محرم آنے والا ہوتا ہے تو عزاداری سے زیادہ، خطیب مجلس سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب کی علم کیسا بنائیں گے، تابوت کیسا تیار کریں گے، ہے نا. یہ ہے نا. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر کربلا ایک تحریک ہے تو تمہارے درمیان مشورہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس بار خطیب کیسا بلایا جائے، اس بار ذاکر کیسا بلایا جائے کہ جو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرے، ہمارا مددگار ثابت ہو. تو عزیزو، آج تحریک کربلا پر، نظریہ کربلا پر کوئی کام ہمارے درمیان نہیں ہے نہیں ہے عزیزو. لہذا ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم رات و دن مجلس کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. لیکن کربلا کہاں ہے عزیزو؟ کربلا ایک تحریک ہے نا. تحریک کا مطلب کیا ہے؟ اگر سو گئے ہو تو تمہیں بیدار کرے گی کربلا. اگر ضمیر مر چکا ہے تو تمہارے ضمیر کو بیدار کرے گی کربلا. اگر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے ہو تو ہوش میں لائے گی کربلا. لہذا کربلا جب تحریک تو اس پہ کام ہونا چاہیے. اور عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا کی جو سرزمین ہے وہ کیسی سرزمین ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ روز خلقت سے، پیدائش کے وقت سے کربلا کی زمین ممتاز زمین ہے. شرف و فضل کے اعتبار سے یکتا زمین ہے کہ اس کے جیسی کوئی زمین نہیں ہے. اب سنیے، ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، دیکھیے جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور اصل آپ کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ زمین کربلا پر کربلا کے اثرات کیا ہیں. ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا آپ. لہذا امام کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے اس جملے سے
کہ کربلا پر کربلا کے اثرات. تو آپ سوچئے کہ کربلا کے اثرات کہاں کہاں تک ہونا چاہیے، کتنے پھیلے ہوئے ہونا چاہیے اس کے اثرات. لیکن ہم نے دیکھا اس کے اثرات تو ہمارے ہی درمیان محدود ہیں. تو ہم دوسروں سے کیا توقع کریں، دوسروں سے کیا امید؟ ہمارے ہاں بس احترام، چومنا چامنا، یہی سب ہے. اس کے علاوہ کربلا کا مطلب کیا؟ میں اس کا مخالف نہیں ہوں عزیزوں. احترام بھی ضروری ہے، بوسہ لینا بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہاں آگے بڑھنا ہے. آج میں اگر آپ سے سوال کروں، دیکھیے تحریک ہے نا کربلا، آج میں آپ سے سوال کروں 2 مہینہ 8 دن آپ نے مجلسیں سنی ہے، ان 2 مہینے 8 دن میں آپ کے اندر یا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اپنا فیصلہ آپ کریے، میں اپنا فیصلہ کروں. کوئی بھی بتائیے. رات و دن ہم نے مجلس سنی، کچھ تو کربلا کا اثر پیدا ہوا ہمارے اندر کہ نہیں ہوا؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہر سال محرم یوں ہی آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں ہیں. ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. تو پھر کربلا کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کربلا تو ایک تحریک ہے جو لوگوں کو حرکت میں لاتی ہے، جو لوگوں کے حالات کو بدلتی ہے، جو لوگوں کو پیچھے نہیں لے جاتی، آگے لے جاتی ہے. ہم نے تو کربلا کو اس حیثیت سے جانا ہے نا. اب سنیے وہ سرزمین، امام نے کیا فرمایا کہ تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے مقدس، مطہر، مبارک تھی یہ سرزمین. کون سی سرزمین؟ کہا کربلا کی سرزمین. یہ مقدس، مطہر، مبارک تھی. امام فرما رہے تمام مخلوقات کے خلقت سے پہلے. یہ سرزمین کی عظمت کو سمجھیے. اور امام آگے کہتے ہیں اسی صفت سے، مقدس، مطہر، مبارک، اسی صفت سے ہمیشہ یہ سرزمین متصف رہے گی، ہمیشہ اس کی عظمت قائم رہے گی. اور اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے افضل زمین کربلا کی زمین کو قرار دیا جائے گا. اور کر رہے ہیں سب سے افضل زمین کربلا کی زمین. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی تو اللہ اس زمین کو اوپر اٹھا لے گا. ہاں اوپر اٹھا لے گا. اب یہی میں تھوڑی دیر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. آج اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، امام کی یہ حدیث یاد رکھیے اور اسی کے پس منظر میں مجھے بات کہنا ہے. آج ہر آدمی سے پوچھیے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں؟ کسی سے پوچھیے، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ جنت میں. یہ منہ اور مسور کی دال. اور جو کریں میں نے محاورے کا سہارا لیا. آپ بتائیے، ہر آدمی یہ کہے گا، اپنے اعمال پر نظر نہیں کرے گا، لیکن جنت اور جہنم کی بات چلے گی تو کہا جنت میں. اچھا ٹھیک ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے ہر آدمی. تو بھائی جتنا خواب بلند ہے اتنی ہی بلند تعبیر بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو عزیزوں میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت کی تلاش میں نہ رہو، جنت کو پانے کی کوشش نہ کرو. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ تو حسین کو تلاش کر لو. اس لیے کہ اگر حسین کو پا گئے،
اگر حسین مل گئے، اگر حسین ہماری روح میں بس گئے، اگر حسین ہماری فکر میں بس گئے، اگر حسین ہمارے دل میں اتر گئے، تو یاد رکھیے گا جہاں حسین ہوں گے وہیں جنت ہوگی۔ اس لیے کہ حسین کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ جنت کو تلاش نہ کیا جائے، ہاں سردار جنت کو تلاش کیا جائے۔ اگر تم اس کے قدموں میں پہنچ گئے، اگر حسین کو واقعاً آپ نے درک کر لیا، پا لیا، تو سمجھ لیجیے آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو بات میں نے کہی ہے یہ میری لفاظی نہیں ہے، دلیل سنیے اس پہ۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا، جب تک آپ بیدار ہو کے سنیں گے تبھی تک پڑھوں گا، اور میری عادت بھی نہیں ہے زیادہ پڑھنے کی۔ اب سنیے، ہمارے چھٹے امام کا صحابی ہے، یہ صحابی امام کے پاس آیا، دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ جہاں حسین وہیں جنت ہے۔ تو جب امام کا یہ صحابی آیا امام کے پاس، تو امام سے کہتا ہے اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، ذرا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ اب یہ کہہ رہا ہے امام سے کہ آپ پوچھئے اپنے پروردگار سے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے پلٹ کر کے کہا کہ یہ سوال نہ کرو کہ جنت میں جاؤں گا، سوال یہ کرو کہ میں جنت سے نکالا نہ جاؤں۔ اور کر رہے ہیں آپ جو جملہ میں نے کہا ہے، ہاں اس کی دلیل سنیے۔ سوال یہ کرو کہ جنت سے میں نکالا نہ جاؤں۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا ویسے ہی وہ تعجب کے سمندر میں ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ سوچتا رہا کہ امام نے یہ کہا، کیا کہہ دیا۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ تعجب میں ڈوبا ہوا ہے تو ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، ہم محمد اور آل محمد کی ولایت ہی جنت ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کی ولایت ہی جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ ہماری ولایت ہے۔ تو امام نے جو کیا کہا یہ سوال نہ کرو، سوال کو پلٹ دو۔ سوال کیا کرو کہ جنت سے نکالے نا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر تم ولایت کے زیر سایہ ہو تو تم یہ محسوس کرنا کہ جنت میں ہو۔ یہی ہے نا، یہی تصور ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے مرد مومن، اور جب پلٹ کر کے آ کر کے وہاں کے بارے میں بتاتا ہے تو ایک جملہ یہ بھی کہتا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے۔ ہر زائر یہی کہتا ہوا نظر آیا۔ تو اگر ولایت نہیں ہے تو وہ اپنی جنت کی فکر کرے۔ جن کے پاس ولایت ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام نے جو کہا نا، سوال یہ کرو کہ وہ جنت سے نکالے نا، یہ خطرے والا پوائنٹ ہے۔ یعنی ایسے بنے رہو کہ جنت میں ڈٹے رہو۔ اور کر رہے ہیں آپ،
یعنی ہماری ولایت. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ ولایت کے نام پر ہی ہمارے اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے نا، ولایت کے نام پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے اور اسی پہ دشمن ہاتھ رکھتا ہے ولایت کے سلسلے میں. اما ولایت کا انکار کس نے کیا؟ ہمارا تو لوگوں سے اختلاف ہی ولایت کے سلسلے میں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے وہی اختلاف ہم اپنے درمیان بھی پیدا کر لیں؟ آج ہمارے ہاں بانٹا گیا ہے لوگوں کو کہ ولایت پہ زور زور دے کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے اللہ والی تبلیغ کروں یا ملا والی تبلیغ کروں. ہاں بھائی، اپنی بزم میں اپنے لوگوں کی بات کرو، غیروں کی بات کیا کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کی بات کرو. ہمارے یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ملا تبلیغ کرتے ہیں وہی تبلیغ ہے جو اللہ والی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اس جملے سے مجھے ہی لگتا ہے کچھ خطرہ، اور کر رہے ہیں. زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا آپ یاد رکھیے کہ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی اتباع میں رہو، ان کی پیروی میں رہو. ولایت کا مطلب یہ. لہذا امام نے فرمایا، اب سنیے، یہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جہاں سے جو بھی نبی گزرا وہ کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہوا، کسی نہ کسی تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑا. دیکھیے، میں کچھ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں دو چار نبیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پہ ہوا کیا. اکثر آپ مجلسوں میں سرسری طور پہ اس بات کو سن لیتے ہیں کہ نبیوں کا گزر ہوا، لیکن کون سا نبی گیا تو کیا ہوا؟ ہاں؟ اب سنیے، یہ وہ سرزمین جو مطہر ہے، مقدس ہے، مبارک ہے. ایک طرف تو اس زمین کا یہ چہرہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو بھی نبی گزرا تو کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہوا، ہے نا. اب سنیے، جناب آدم جب حوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے صحرائے کربلا میں وارد ہوئے، اور جیسے ہی ان کا پیر امام حسین کے مقتل میں پڑا تو تاریخ نے لکھا کہ ان کے پیر میں ایک ٹھوکر لگی اور ان کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا. اور اس سے پہلے کی کیفیت جناب آدم کی یہ تھی کہ جب جناب آدم اس زمین پہ داخل ہوئے، وارد ہوئے، تو جناب آدم کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، رنج و الم طاری ہوا. اس کے بعد پیر میں ٹھوکر لگی اور انگوٹھے سے خون نکلا. دیکھیے، کسی مقصد سے میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت بلند مقصد آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر اسی بات پر ہمارے درمیان لوگوں میں اختلاف کیا جاتا ہے. خون جب بہا جناب آدم کے انگوٹھے سے تو ایک مرتبہ سبب پوچھا کہ پروردگار اس کا سبب کیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا، اے آدم، اس سرزمین پر اللہ کہہ رہا ہے میرا منتخب بندہ اور تیرا فرزند شہید کر دیا جائے گا. ضبط رکھ کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، شہید کر دیا جائے گا اس سرزمین پر. آدم نے سنا تو آدم روئے اور امام حسین کے قاتل پر لعنت کی. توجہ چاہتا ہوں،
آدم کربلا میں آ کر کے جو رو رہے ہیں اور جو حسین کے قاتل پہ لعنت کر رہے ہیں، آج جتنے آدمی ہیں وہ سب آدم کی اولاد